آپ کی کتاب ہے دوست نہ ہو تو اچھا ہے، تو مطلب کیا کوئی برے تجربات ہیں دوستوں کے حوالے سے ہی کیا ہے؟ ذرا پلیز بتائیے گا۔ جو نام ہے وہ ایک نظم سے ہے وہ، اچھا، اور وہ اس کا جو اگلی لائن ہے وہ یہ ہے کہ دوست نہ ہو تو اچھا ہے، غم دے جاتے ہیں۔ تو وہ ہمارے کچھ دوست تھے جو نہیں رہے اس دنیا میں، تو وہ کتاب ہے بھی انہی کے نام، اور نظم بھی اس لیے ہے کہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جب وہ ہوتی ہیں تو شاید ان کی خوشی ہوتی ہوگی، نہیں ہوتی ہیں تو پھر ان کا دکھ اور غم ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہوں گی ہی نہیں تو شاید وہ غم بھی نہ ہو۔ تو اسی طرح سے اس نظم کو میں نے لکھا تھا کہ دوست نہ ہو تو اچھا ہے، غم دے جاتے ہیں، مطلب وہ اس کا آخری مصرع ہے۔ پہلے یہ ہے کہ روشنی نہ ہو تو اچھا ہے، زندگی نہ ہو تو اچھا ہے، یہ نہ ہو تو اچھا ہے، وہ نہ ہو تو اچھا ہے۔ تو نتھنگنیس پر ایک طرح کی وہ ایک نظم ہے کہ نہ ہونا جو ہے وہ خوشی کے، جیسے تنہائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تنہائی جو ہے وہ بہت سمجھو سکھ ہے نا، کہ اس سے اچھا دوست شاید نہیں ہو۔ کہا جاتا ہے کتاب بڑی اچھی دوست ہے، تو کتاب بھی اچھی دوست اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس تنہائی ہوتی ہے نا۔ آپ مجمع میں بیٹھ کر کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ کتاب جو تھی، میرے دو دوست تھے، محمود کنور اور احمد داؤد جی۔ اچھا، وہ دونوں کے جانے کے بعد ایک تو خیر کراچی میں ہی ہمارے چھوٹ گئے کہ جب میں کراچی یونیورسٹی میں تھا تو تب وہ محمود کنور سے ملاقات ہوئی۔ کنور محمود جو تھے وہ ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس میں سے تھے، یعنی میں اگر فرسٹ ایئر میں داخل ہوا تو وہ ایم اے انگلش کے فائنل میں تھے غالباً، یس۔ تو لیکن وہ ایک ادبی حلقہ سا بن گیا، تو اس میں محمود کنور موجود تھے، میں وہاں جانے لگا، ان سے بات کرنے لگا۔ تو محمود کنور جو تھا وہ اس وقت بھی جب وہ پڑھ رہا تھا تو کراچی کے حلقوں میں ایک جانا پہچانا شاعر تھا۔ اچھا۔ اور لوگ جانتے تھے، بلکہ کراچی کا ہر شاعر جو کہ اسٹیبلش شاعر تھا وہ اس کو جانتا تھا۔ تو اسی نے ہمیں کراچی میں ان حلقوں سے متعارف کرایا، ریڈیو پاکستان لے گیا۔ جب ریڈیو پاکستان گئے تو وہاں شاعروں کا پورا میلہ لگا ہوتا تھا، ادیبوں کا، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ تو اس طرح ہم نے محمود کنور سے استاد کی طرح سیکھا۔ اچھا۔ کیونکہ وہ جو آدمی تھا اس کا مطالعہ ادب میں، لٹریچر میں، فرینچ میں، انگلش میں، اردو میں، جدید میں، قدیم میں بہت تھا، اور ماشاءاللہ اس کا حافظہ بھی بہت اچھا تھا۔ تو اس نے ہمیں بڑے طویل جو ہے نا لیکچر دینے بیٹھ کر کہ آج کل دنیا بھر میں کیا لکھا جا رہا ہے، صحیح، اور اور ہمیں کیا لکھنا چاہیے، یا ادب میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، جدید ترقی پسند شاعر ادیب کیا تھے، کیسے، اور شہر اور مختلف لوگ جو انڈیا میں لوگ لکھ رہے ہیں وہ بھی ان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ بلکہ کئی ایک جگہوں پہ جو انڈیا میں کتابیں لکھی گئیں تو اس میں محمود کنور کا ذکر ہوتا تھا، اور بعد میں اس کے حوالے سے ہی اور احمد حمیش کے حوالے سے دو ایک مضامین جو کہ انڈیا میں لکھے گئے وہاں کی کتابوں میں شامل تھے، تو اس میں میرا ذکر بھی موجود تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس اہل نہیں تھا، وہ کسی دوستی ہی میں میرا ذکر جو ہے وہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آج کل جو کہانی پاکستان میں لکھی جا رہی ہے اس میں اظہر نیاز بھی شامل ہے۔ اس وقت میں کہانی لکھتا تھا، اور محمود کنور اس لحاظ سے بہت ہی کمال کا دوست تھا۔ اچھا، بہت ہی ماڈرن آدمی تھا، اگر اس پہ لکھا جائے تو بڑا ڈرامہ بن سکتا ہے۔ ایک ماڈرن آدمی شاعری کرتا ہے، اور شاعری بھی بہت بالکل مختلف شاعری ہوتی تھی۔ اس کی دو کتابیں، ایک چھپ رہی ہے آج کل، دوسری جو ہے والکینو کے نام سے اسی زمانے میں چھپی تھی، اور ہے نا انگلش میں، ہاں نہیں شاعری اردو، اچھا، اردو کا، ہاں انگلش والکینو جیسے تھا، اس کے اندر ایک والکینو تھا، تو اسی وجہ سے اس نے جو ہے اس کا نام جو ہے وہ رکھا، میں پرند ہوں تو درخت ہے، نہیں پھر بھی فاصلہ سخت ہے نا۔ مطلب ایک عجیب و غریب شاعری کرتا تھا، ہے نا۔ کہیں بلے شاہ کا نگر ہے قریب،
ہے نا. تو اس طرح سا ایک عجیب ہی اس کے شاعری میں فضا ہوتی تھی. اور وہاں ایک ماڈرن آدمی سے میری ملاقات ہوئی جو کہ پینٹ کوٹ پہنتا تھا, لڑکیوں سے گپ شپ کرتا تھا, ان کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا, شاعری سناتا تھا, ہے نا, اور کئی مرتبہ لڑکیوں کو نظمیں لکھ کے دے رہا ہے. بلکہ مجھے ہماری ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی نے ایک دن کہا کہ محمود کنور کو دیکھا کہیں. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ پر نظم لکھوں گا. میں نے کہا پتہ نہیں. اچھا وہ وقت گزر گیا جی, کہ کئی دیوان چھاپ چکا ہے وہ. میں ایک دن یہاں جب میں اس میں آیا ٹی وی میں, تو میں اپنی گاڑی میں یہ مال سے ہی گزر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں ایک تھیلا سا پکڑا ہوا, سر پہ سفید رنگ کی ٹوپی, پگڑی باندھی ہوئی, اچھا, اور اتنی بڑی داڑھی, اور اس طرح اس کے اوپر چلا جا رہا ہے فٹ پاتھ پہ. مجھے شک سا پڑا کہ یہ محمود کنور ہے. اچھا, تو میں نے گاڑی کو روک لیا, وہ کھڑا ہو گیا, اور اتنے میں وہ قریب یوں آ کے گزرنے لگا, تو اس نے بھی سمجھا کہ گاڑی مجھے دیکھ کر روکی گئی ہے. تو میں یوں دیکھا تو مجھے کہا او یو مین. اچھا اس کا سٹائل تھا, تو سٹائل وہی رہا, اور وہ اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی ہے نا, ٹرانسفارمیشن. میں نے کہا بیٹھو, میں بیٹھ گیا. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ چلو گھر تمہارے چلو. ہم گھر چلے گئے اس کے. تو رستے میں اس سے بات ہوئی. تو میں نے کہا یار میں خود گھر کی تلاش میں ہوں, تو مجھے کوئی گھر ڈھونڈ دو, میں یہاں پی ٹی وی میں آیا ہوں, تو مجھے گھر چاہیے. تو خیر جب میں گھر گیا اس کے, تو جو کمرہ تھا اس کا وہ سارا اسلامی کتابوں سے بھرا ہوا تھا. اچھا, ہے نا, امام غزالی اور اجویری اور صوفیہ کرام اور فقہ کی کتابیں اور تفسیر کی کتابیں اور سو. اچھا, اور ایک تختہ رکھا ہوا تھا نماز پڑھنے والی جو ہوتی ہے چوکی سی, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ساری کتابیں. اور اس کی زندگی میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیسے, مطلب یہ تو بجلی آن آف کرنے والا مسئلہ ہو گیا. کہ مطلب ناز ایکسپیکٹنگ محمود کنور ان دس شیپ, کہ بھئی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اس حلیے میں مجھے کبھی ملو گے, ہے نا. تو جیسے میرے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ایسے نہیں, اس نے تصویر کہیں لگی ہو میری, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی فوٹو شاپ کیا ہوا ہے. اظہر نیاز کا کیا کام ہے داڑھی سے, ہے نا, یا بہرحال. تو وہ اس سے پھر پتہ چلا کہ جی اس نے کہیں یہ رستہ اختیار کر لیا. اور میں سوچتا ہوں کہ جس دن وہ فوت ہوا, انتقال ہوا اس کا, تو اس نے بڑا اچھا رستہ انتخاب کیا تھا. کیونکہ جس دن اس کا انتقال ہوا تو مجھے یہاں کے جو ایس ایس پی ہیں پنڈی کے, انہوں نے فون کیا کہ یار وہ ہمارا دوست جو تھا محمود کنور فوت ہو گیا, تو تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا جی میں پتہ ہے, جاؤں گا اس کے جنازے پہ. تو کہنے کہ اچھا میں نے بھی کچھ پولیس والوں کو کہہ دیا ہے, تو ذرا سا اس کا خیال کر لیں, یہ وہ, تو وہ تم بھی جا. میں کہا جی بالکل. جب میں وہاں پہنچا تو شاعروں ادیبوں میں سے 3 لوگ تھے وہاں. اچھا, ہے نا, یہاں کے جو عرفان صدیقی صاحب تھے, ایک شیخ امجد اسلام امجد صاحب تھے, اور اس طرح کو ایک میں یوں سمجھ لیں 3 مین تھے. باقی سارے لوگ پورے پاکستان سے وہ لوگ تھے جو اس کے ہم خیال, ہم نوالا, ہم پیارا, ہے نا, بزرگ, ہے نا, بارش لوگ, پگڑیوں والے, سفید پگڑیاں, پتہ نہیں کہاں سے وہ لوگ اس کے حلقہ رباب کے آئے ہوئے تھے. اور وہ جناب, اور اس کے لیے درود پڑھا جا رہا تھا, نعتیں پڑھی جا رہی تھی, اس کا ذکر اذکار ہو رہا تھا. تو تب میں احساس ہوا کہ اگر وہ شعر کہتا رہتا تو آج 4تھا بندہ ملنا مشکل تھا جو اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا.